اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ آج کے لیکچر میں جیسا کہ میں نے پریویس لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ جو امام غزالی تھے وہ اپنے ہی پوائنٹ آف ویو کو انہوں نے وائلیٹ کیا، کانٹراڈکٹ کیا۔ ان کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ کاز اور افیکٹ کے بارے میں تھا، جس کو پریویس لیکچر میں ہم نے ڈیٹیل سے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے اب جیسے کوئی بھی پیس آف کاٹن تھا وہ کس طریقے سے جل رہا ہے، اس کی کاز کیا ہے جلنے کی، وہ آپ کا فلیم تھا، برننگ فلیم تھا جس کی وجہ سے وہ جل رہا تھا۔ تو اب ان کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا کہ وہ اپنے پچھلے جو پوائنٹ آف ویو تھا اس سے وہ کیا ہو گئے جی، ہٹ گئے۔ اب انہوں نے امیجن یہ کیا، اور اس ان کا جو نیو کنسیپٹ ان کے ذہن میں تھاٹس آئیں، اور یہ کیسے اسٹوڈنٹس تھاٹ آتی ہیں آبزرویشن کے تھرو۔ یہ اب بیسیکلی انہوں نے یہ امیجن کیا کہ جو بھی ہمارے ارد گرد چل رہا ہوتا ہے وہ ایک دم سے نہیں ہو جاتا، ایکسیڈنٹل نہیں ہوتا، بیسیکلی وہ کنٹینیوشن ہوتی ہے ایونٹس کی، ایک تسلسل ہوتا ہے جو کنٹینیوسلی چل رہا ہوتا ہے، ایک دم سے اس کی کاز نہیں ہو جاتی کہ اچانک سے وہ چیز وقوع پذیر ہو گئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا اپنی تھیوری میں نیسیسری کازیشن بتاتے ہوئے کہ بیسیکلی جو ہے وہ نیسیسری جو کازیشن ہے، یعنی کہ جو ضرورت وجوہات ہیں، ضروری وجوہات جس کی وجہ سے کوئی بھی پروسیس چل رہا ہے، وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی جو مرضی کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ریجیکٹ کر سکتا ہے۔ اب یہ جو ان کی جو لاجک تھی کہ آج جو تمام قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا ایک خاص کانسیپٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے ان تمام چیزوں کے پیچھے کوئی لاجک بھی پیش کی، ایک خاص جو ہیبیچول جو طریقہ ہوتا ہے نیچر کا، وہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے سورج مشرق سے طلوع ہو رہا ہے، مغرب میں غروب ہو رہا ہے، اسی طریقے سے پوری دنیا میں ایک تسلسل کے ساتھ کنٹینیوسلی یوز ٹو جو آپ کے پروسیسز چل رہے ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، نیچر کو پیدا کیا، اور بیسیکلی یہ ایک ہیبیچول سکسیشن ہے، ایک خاص ترتیب کے ساتھ کائنات جو ہے وہ اس کے معاملات چلتے آ رہے ہیں، دنیا میں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، سورج مشرق سے طلوع ہو رہا ہے، مغرب میں غروب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے تمام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق یہ تمام معاملات چل رہے ہیں۔ اب انہوں نے بتایا کہ یہ جو ایک اندھا انسان ہوتا ہے، اب اس کو نہیں پتہ کہ جو سورج کی روشنی ہے، جو عام روشنی ہے، اس کی آنکھوں سے ٹکرا رہی ہے، ریفلیکٹ بیک ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی امیج بن رہا ہے، وہ ان کو نہیں دیکھ پا رہا، اس کے گرد کیا ہو رہا ہے، ہی ڈونٹ نو واٹس گوئنگ اراؤنڈ ہم، ہی ڈونٹ نو۔ تو اسی طریقے سے ایک اندھا انسان جو ہے وہ کنفیوز ہے۔ اب یہاں پر بہت انٹرسٹنگ فلسفی جو ہے وہ امام غزالی کی آتی ہے، اگر ہم اس پر غور و فکر کریں تو اسٹوڈنٹس یہ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ ایک اندھے کو تو نہیں پتہ کہ یہ کس ترتیب سے یہ معاملات جو ہے وہ ایک خاص تسلسل سے چلتے آ رہے ہیں، کیا ایولیوشن چل رہا ہے۔ ایولیوشن مینس کہ ود دا پیسج آف ٹائم جو اسٹرکچرز میں تبدیلی آ رہی ہوتی ہے اس کو ایولیوشن کہتے ہیں، کیا ایولیوشن چل رہا ہے۔ تو اب بلائنڈ مین ڈونٹ نو واٹس گوئنگ آن اراؤنڈ ہم، تو اب بیسیکلی وہ کنفیوز ہے کہ کاز کیا ہے، کیا سکسیشن ہے، کیا ایک سیکوینشل آرڈر ہے، کیا ترتیب ہے، کیا روٹین ہے جس کے مطابق روزمرہ کے معاملات چل رہے ہیں۔ تو یہاں پر امام غزالی کی جو اپروچ تھی ان کو ایک خاص اکنالجمنٹ بھی ملی، پذیرائی ہوئی ان کی، جس میں ڈیوڈ ہیوم تھے، ایک امپورٹنٹ فلاسفر، ایک امپورٹنٹ مینس کہ ان کا ایک خاص مقام تھا۔ ڈیوڈ ہیوم، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، ان کا ایک خاص مقام تھا، مشہور تاریخ دان تھے۔ یہ بھی انہوں نے امام غزالی کے جو خیالات تھے ان کی پذیرائی کی، جو اس کو اکنالجمنٹ دی، اور انہوں نے بیسیکلی بتایا کہ کہہ رہے کہ کوئی بھی نیچرل کاز نہیں ہو سکتی، کوئی بھی کیجول لنک نہیں ہو سکتا کہ جس کے گرد ہمارے بہت سارے جو ارد گرد کے معاملات، جو فینومناز جو ہوتے ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں، ان کے درمیان کوئی بھی کیجول لنک نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بیسیکلی ایک ترتیب کے ساتھ ہوتا ہے۔ بیسیکلی اس کا کنسیپٹ کہنے کا مقصد تھیم کیا ہے کہ کوئی بھی کاز افیکٹ نہیں ہے، جو کہ امام غزالی کی پریویس لیکچر میں ہم دیکھ رہے تھے، جو ان کا پہلا والا کنسیپٹ تھا جو کہتے ہیں کہ کاز ہے تو آگے افیکٹ ہے۔ تو ڈیوڈ ہیوم جو تھے جنہوں نے اس کو اکنالجمنٹ ان کو جو دی، وہ اسی وجہ سے دی کہ انہوں نے کہا کہ ہاں جی یہ بات نہیں ہے کہ کاز ہے تو پھر آگے افیکٹ ہوگا، ہاں ایک پروسیس ہو رہا ہے، اس کے بعد دوسرا ہو رہا ہے، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، ایک سیکوینشل آرڈر میں آپ کے پروسیسز چل رہے ہیں اور ان کے درمیان کوئی بھی کاز وغیرہ نہیں ہے۔ تو آئی ایم کوائٹ شیور اسٹوڈنٹس آپ کو یہ کانٹرڈکشن والا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا، جس میں
جو اس کو میں جلدی جلدی ریکیپ کر دیتا ہوں کہ الغزالی جو تھے انہوں نے اپنی زندگی کے ایک موقع پر آ کر اپنا ہی جو کنسیپٹ تھا اس سے وہ ہٹ گئے. انہوں نے بتایا کہ کاز اور افیکٹ جو ہے وہ نہیں ہوتی، کوئی بھی جو چیز ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ کاز نہیں ہوتی، وہ ایک سیکوینشل خاص آرڈر کے مطابق ہو رہی ہوتی ہے. تو جیسے دنیا میں بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، ایک خاص آرڈر پر بنائی ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے یہ کام ہوتا آ رہا ہے اور ایک ترتیب سے ہوتا آ رہا ہے، تو جس کو پھر ڈیوڈ ہیوم نے بھی آگے جا کے اکنالج کیا. تو اسٹوڈنٹ یہ تھا آج کا لیکچر، تو ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. یہاں پر انٹرسٹنگ انفارمیشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں معجزات دکھاتا ہے، ٹھیک ہے. اور کس طریقے کا یہ لنک ہوتا ہے، وجوہات کا لنک اور جو یوز ٹو لنک. ہمارے پاس جو یوز ٹو معاملات جیسے کہ نیچرل پروسیسز چل رہے ہیں، صبح دن پھر شام پھر رات، یہ اب جو ہیں یہ ہیبیچول پروسیسز ہیں. اور اسی طریقے سے کیجول جو ہیں، اب یہ کام ایک ہونا ہے، بارش ہونی ہے، اس کا کاز کیا ہے، کلاؤڈز ہیں. تو ان دونوں میں کاز میں اور ہیبیچول کورسز میں ایک بیسیکلی جو لنک تھا اس کو سسپینڈ کر دیا، اور سسپینڈ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معجزات دکھاتا ہے. یہ تھا اسٹوڈنٹس آج کا لیکچر. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. تو اس چیپٹر کے ہمارے پروبیبلی 2 لیکچرز رہ گئے ہیں جس میں ہم نے انڈکٹیو ڈیڈکٹیو ریزننگ کے اوپر بات کرنی ہے، اور دونوں ہی لیکچر بہت بہت امپورٹنٹ ہے. تو اسٹے ٹیون، نیکسٹ 2 لیکچرز میں ملتے ہیں، اور پھر اس چیپٹر کو وائنڈ اپ کرنے کے بعد ہم اس کی ایکسرسائز کو انشاءاللہ سالو کریں گے 1 بائی 1.